أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ اور جب ہمارے رسول ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ بڑے غمگین ہوئے اور دل میں تنگی محسوس کی اور کہا کہ یہ میرے لیے بڑی آزمائش اور مصیبت کا دن ہے، اور ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کی طرف آ گئے اور وہ لوگ اس سے پہلے برے اعمال کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم لوگ ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھ کو رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا انسان نہیں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اے لوط، تم جانتے ہو کہ لڑکیوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور بے شک تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ ہود ہے، سورہ ہود سورہ نمبر 11، اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 70 پہ 7، 70 پہ 8، 70 پہ 9، یعنی 77، 78، 79 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ان تینوں آیات کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ پچھلے دروس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ یہ قوم لوط کے تباہی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے مکہ والوں کی نصیحت کے لیے، اور بعد کے تمام ادوار میں جتنے بھی انسان آنے والے ہیں ان تمام کی نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغمبروں کے قوم کے تباہی و بربادی کا سلسلہ شروع کیا ہے اور ان کے وجوہات بھی بیان فرمائے ہیں۔ اور اس سے پہلے کے درس میں بتلایا گیا کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فرشتے جب چلے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر آئے اور ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور پھر بعد میں فرمایا کہ ہم لوگ لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے تھوڑی بحث و مباحثہ کی کہ آپ لوط علیہ السلام کی قوم کو کیسے جو ہے تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، وہاں پر لوط بھی ہیں، وہاں پر مومنین بھی ہیں۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم، اب اس بارے میں آپ کوئی ذکر مت کیجئے، کوئی چرچا مت کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کبھی بھی ٹلنے والا نہیں۔ محترم سامعین کرام، آگے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہ غمگین ہو گئے، دل میں تنگی محسوس کی اور کہا کہ یہ میرے لیے بڑی آزمائش کا دن ہے۔ کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ انہوں نے ایسا اس لیے کہا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ کتنے بد تہذیب، کتنے بدکار اور کتنے وحشی اور درندے ٹائپ کے لوگ ہیں یہ، اور اوپر سے جو یہ فرشتے ہیں بالکل نوجوان ہیں، بالکل خوبصورت دکھ رہے ہیں، بالکل کم عمر ہے، کچی عمر ہے۔ اب ایسے مہمان کو دیکھنے کے بعد لوط علیہ السلام کا غمگین ہونا بالکل فطری بات تھا۔ امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر لکھتے ہیں کہ امام قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ تینوں فرشتے بالکل نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو شرمندگی کا اظہار کیا اپنے دل کے اندر، اور پھر چونکہ وہ مہمان ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو مہمان ظاہر کیا تو لوط علیہ السلام آگے آگے چلنے لگے اور پیچھے پیچھے یہ تینوں فرشتے چل رہے تھے۔ رستے میں 4 مرتبہ لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو، چونکہ وہ مہمان سمجھ رہے تھے، اس لیے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ یہاں پر رکیے نہیں، آپ چلے جائیے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس پورے روئے زمین پر کوئی ایسی بستی ہو اور وہ بستی کے اندر جو آبادی ہو وہ اس بستی کے رہنے والوں سے زیادہ خبیث ہو۔ اور انہوں نے 4 مرتبہ یہ بات کہی اور چاروں مرتبہ فرشتوں نے اس بات کو سنا اور سن کر کے خاموشی اختیار کی۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، ان کو یہ ہدایت دی تھی، ان کو یہ بتلایا تھا کہ جب آپ لوط علیہ السلام کے پاس جائیں تو ان کے قوم کو اس وقت تک ہلاک و برباد نہ کریں جبکہ لوط علیہ السلام اپنی زبان سے اپنی قوم کی بدکاری کے بارے میں گواہی نہ دے دیں۔ آپ امام قتادہ رحمہ اللہ کی اس تفسیر کو دیکھیں گے تو 2 باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے حد درجہ بالکل نا امید ہو چکے تھے
اور بالکل دل برداشتہ ہو چکے تھے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم جو تھی وہ انتہائی بدکاری کے بالکل آخری درجے تک پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے لوط علیہ السلام اس قدر رنجیدہ تھے اور ان کا دل تنگ ہو چکا تھا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر عدل و انصاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اسی لیے فرشتوں کو یہ ہدایت کی کہ جب آپ قوم کے پاس جائیں، لوط علیہ السلام کے پاس جائیں، تو جب تک لوط علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کے بارے میں اپنے زبان سے گواہی نہ دے، آپ ان کے اوپر کوئی بھی عذاب مت بھیجیے گا۔ محترم سامعین کرام، آگے واقعہ کا سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، ان کی قوم کے لوگوں کو جیسے ہی خبر لگی دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر پہ چلے آئے۔ آپ کو میں بتلا دوں کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافرہ عورت تھی، اسی علاقہ سدوم کی بیٹی تھی، اور اچھائی، توحید اور نیکی کے معاملے میں لوط علیہ السلام کی بڑی مخالفت کرتی تھی، اور ان کے قوم کے لوگ جس بدکاری میں مبتلا تھے اس میں وہ اپنے قوم کا بھرپور ساتھ دیتی تھی، اور جب بھی کوئی اجنبی آتا تو فوراً اپنی قوم کو خبر کر دیتی تھی کہ تم لوگوں کا جو ہے شکار آ چکا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، جب یہ تینوں فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر پہ آئے، فوراً ان کی بیوی جو ہے چپکے سے نکلی اور جا کر کے اپنے قوم کے لوگوں کو خبر کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قوم کے لوگوں کو خبر ملی، فوراً کچھ مشتنڈے جو ہے وہ دوڑتے چلے آئے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم کے جو کچھ مشتنڈے تھے وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے، اور آ کر کے انہوں نے لوط علیہ السلام سے زبردستی شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے وہ لوگ بدکاری اور برائی کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں نوجوان لڑکے آئے ہیں، بڑے ہی خوبصورت ہیں، وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ جب وہ لوگ آئے اور لوط علیہ السلام سے ان کا مطالبہ کرنا شروع کیا تو لوط علیہ السلام نے کہا یا قوم ہؤلاء بناتہن اطہر لکم، میری قوم کے لوگوں، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بنایا ہے، اگر اپنی خواہشات اور ضروریات کو پوری کرنی ہے تو وہاں جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ جو قوم کے جو لوگ تھے وہ پہلے ہی لوط علیہ السلام سے ان کی بیٹی کا مطالبہ کیے تھے کہ اپنی بیٹی سے ہمارا نکاح کرا دو، لیکن اس قوم کی جو ہے بدکاری اور ان کی بد اخلاقی کو دیکھ کر کے لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا۔ لیکن جب یہ نازک موقع آیا کہ ان کے گھر کے اندر 3 نوجوان مہمان ہیں اور قوم کے لوگ جو ہے وہ آ کر کے ان کے ساتھ ذلت و رسوائی کرنے والے ہیں، تو اس وقت اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ لوط علیہ السلام یا پھر کوئی بھی نبی اپنی قوم کا سردار ہوتا ہے، اور جب قوم کا سردار ہوتا ہے تو اس قوم کے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں وہ سب ان کے لیے بیٹے اور بیٹی ہی کی طرح سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسی کی طرف اشارہ کر کے لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو میرے قوم کی بیٹیاں ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، ان سے تم نکاح کرو، اس سے اپنی ضرورت کو پوری کرو۔ ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے بہتری ہے، یہ تمہارے لیے اچھائی ہے، اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ یہ کیا تم لوگ لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 185 اور 186 میں لوط علیہ السلام کے اسی قول کو ذرا دوسرے انداز میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لوط علیہ السلام نے کہا اتأتون الذکران عن العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون، یعنی تم دنیا اور جہان میں اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہو، اور جو بیوی عورت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ حقیقت بات یہ ہے کہ تم حد سے زیادہ گزرنے والی قوم ہو۔ تو سورہ ہجر میں لوط علیہ السلام کی اس قوم نے لوط علیہ السلام کی اس بات کے اوپر جواب دیا، قالوا اولم ننهک عن العالمین، اے لوط ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ دنیا اور جہان کی حمایت کرتے مت پھرو، جو مہمان آیا ہے چپ چاپ سے اس کو باہر نکالو اور ہماری ہم کو ضرورت پوری کرنے دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، فاتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں میں مجھ کو رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے، کوئی شائستہ آدمی نہیں ہے، کوئی باادب مہذب اور اخلاق مند آدمی نہیں ہے کہ میری اس بات کو سمجھے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت پوری کرنے کے لیے انسانوں کے لیے بنائی ہے وہاں سے ضرورت پوری کرے؟ تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، اے لوط تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ لڑکیوں میں ہم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور تم یہ بات بھی جانتے ہو
کہ ہم کو کیا چاہیے. یعنی اس قوم کا مزاج اتنا بگڑ چکا تھا، بد اخلاقی میں وہ اتنی دلدل میں پھنس چکے تھے کہ ان کو اب لڑکیوں سے دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ لڑکوں سے ہی اپنی ضرورت پوری کرنی چاہتے. حرام کام جو فطرت کے خلاف کام ہے اس کو نہ صرف وہ لوگ جائز سمجھتے تھے بلکہ اس میں ان کو بھرپور دلچسپی تھی اور بہت زیادہ وہ اس چیز کے اندر جو ہے ملوث ہو چکے تھے. اور جب کسی قوم کے اندر یہ بات آ جائے کہ اس قوم کے لوگ نیکی کو چھوڑ دیں اور برائی کو نہ صرف یہ کہ جائز سمجھے بلکہ اپنے لیے فخر کی بات سمجھے، اس میں دلچسپی لینے لگے، تو اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتلا دوں کہ ہماری جو یہ امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے بہت سارے ناجائز کاموں کو اپنے لیے جائز سمجھ لیا ہے، بلکہ ناجائز کاموں کو ہم فخر سے کر رہے ہیں. آپ اپنے سماج و معاشرے میں نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو خوب دکھ جائے گا. ساری باتوں کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے رہن سہن سے لے کر کے اپنے سماج و معاشرے میں چلے جائیے، اپنے معاملات کو دیکھ لیجئے. بہت سارے ایسے کام ہیں جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیے ہیں، لیکن ہم نے اس کو نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیا ہے بلکہ اس کو اپنا رائٹ اور ادھیکار سمجھتے ہیں، اپنا فخر سمجھ کر کے اس کو کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعا مانگ لیا ہے کہ جس طرح سے پچھلی قوموں پر عذاب آیا ہے، اے اللہ میری اس قوم کو عذاب سے تو ہلاک نہ کرنا. تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہم دنیا بھر میں بچ سکتے ہیں، لیکن جب ہماری موت آ جائے گی، جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، تو ہمارے جو گناہ ہیں جن کو ہم نے اپنے لیے جائز سمجھ لیا ہے، جس کو کرنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، جس کو کرتے وقت ہمارے دل میں رتی بھر بھی ملال نہیں آتا ہے، یہ گناہ اس سے اگر ہم باز نہیں آئے، اللہ کے بارگاہ میں ہم نے رجوع نہیں کیا، رب العالمین سے ہم نے توبہ نہیں کیا، تو یقینی طور پر مرنے کے بعد رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچنے کے بعد پھر ہم اپنے کرتوتوں کے حساب سے بچنے والے نہیں ہیں. اس لیے وقت رہتے ہی ہمیں سدھرنا ہوگا. یہ جو ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں محض اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ قوموں کی جو باتیں ہیں، قوموں کے جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، ان سے، ان کے پوائنٹ سے ہم اپنی زندگی کو تولنے کی کوشش کریں، موازنہ کرنے کی کوشش کریں. جو غلطیاں ہماری زندگی میں ہیں اس کو ہم کریکٹ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خالص کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.